شیخ سے استغنا محروم کر دیتا ہے. بعض مستغنی رہتے ہیں، شیخ سے استغنا، اطلاع حال کا اہتمام نہیں، اتباع تجویزات کا اہتمام نہیں، اعتماد نہیں، انقیاد نہیں. یہ استغنا کی سب علامات ہیں، کیونکہ 4 چیزیں لازمی ہیں استفادے کے لیے: اطلاع و اتباع و اعتماد و انقیاد. اب یہ استفادے کے لیے، اصلاح کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں کہ حالات کی اطلاع کریں، امراض کی اطلاع کریں، جو وہ تجویز دے اس کی اتباع کریں اور اس پر اعتماد کریں، انفع ہونے کا اعتقاد کریں، یعنی وہ ساری دنیا کے روحانی طبیبوں سے زیادہ میرا شیخ میرے لیے نافع ہے، تو یہ اعتقاد کریں، انقیاد کریں، اپنے کو اس کے سپرد کریں، اپنے باطن کو اس کے سپرد کریں، اپنے باطن کے معاملے میں اس کی رائے میں اپنی رائے کو دخل نہ دیں بلکہ انقیاد کریں. اب استغنا کی کیا علامت ہے؟ شیخ سے یہ محرومی کا سبب ہے استغنا. شیخ سے استغنا سے آدمی محروم ہو جاتا ہے کہ اطلاع حال نہیں کرتا، یہ ہے استغنا. اور اتباع تجویزات کا اہتمام نہیں، اعتماد نہیں، انقیاد نہیں، یہ استغنا، یہ محروم کر دیتا ہے. بے نیازی سے تو حاصل نہیں ہوتا بدھ بھی، شیخ کے ناز اٹھانے سے خدا ملتا ہے. تو حال بتانا ضروری ہے کہ جو حال جس میں زیادہ مبتلا ہے، جس گناہ میں، وہ بتائے حال اور اس کا علاج لے، عمل کرے. پھر وہ جتنے دن کے بعد حالت بتانے کا، اتنے دن کے بعد اس کو پھر حالت بتائے. اپنی ڈاکٹری چھوڑنی پڑتی ہے شفا یاب ہونے کے لیے، اپنی حماقت کی ڈاکٹری چھوڑنی پڑتی ہے نا شفا یاب ہونے کے لیے. اپنے چورن بنائے ہوئے چھوڑنے پڑتے ہیں، فضول چورن بنائے، بس وہ ہر مرض کا علاج سمجھ رہا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا. جو اہل اللہ مشورے دیتے ہیں، ساتھ میں دعا کرتے ہیں، پھر وہ چونکہ اپنی رائے سے تو اس بات پر عمل نہیں ہوتا، شیخ کی رائے سے ہوتا ہے. اب اپنی رائے سے کرا تھا تو فائدہ نہیں ہو رہا تھا، شیخ کی رائے سے اس پر عمل کرنے لگا، فائدہ ہونے لگا. ان کی خفیہ دعائیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان مشوروں میں، خفیہ دعاؤں کے ساتھ اللہ کی رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. پھر اللہ کی مشیت اور رحمت سے وہ کام بن رہا ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہی، عقل سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا، تیری تدبیر الہامی نے اس کا سر کو چل ڈالا.